کے سامنے شاعر آل عمران تصویر محسن نقوی جناب سید شہباز حیدر نقوی صاحب آف مظفر گڑھ بلند تر صلوات۔ صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجیے۔ یہ جگہ خالی ہے، پیچھے والے مومن آگے آ جائیں، آئیں بسم اللہ، یہ جگہ خالی آ جائیں، ماحول مجلس بنائیں، یہ جو گیدرنگ میں خلا ہو مل کے صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا کے لائق ہے وہ اللہ جس نے ہماری رہنمائی کے لیے حسین جیسا شاہکار آدمیت تخلیق کیا۔ اہل بیت محمد کے لیے پیغام امن و سلامتی ہے، میری قوم کے نوجوانوں کے لیے، شمع آل رسالت کے پروانوں کے لیے، مولا علی کے دیوانوں کے لیے۔ جتنے ہیں ماشاءاللہ چشم دور بہت زیادہ ہیں، سننے والا ایک ہو اور پڑھنے والا ایک ہو تو ذکر تب بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ یہاں تو ایک اور ایک مل کے 11 ہوئے ہیں، لہذا صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجیے۔ شہباز نقوی دعا گو ہے کہ خانوادہ تطہیر کا خالق اللہ حاضرین مجلس کو اس مجلس میں حاضری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ کل ایک دعا کے لیے پرچی آئی تھی، میں منگوا نہیں سکا، مومنین ناراض ہو جاتے ہیں۔ خاور عباس مومن ہے، باہر جانا چاہتا ہے، مالک اس کی خواہشات کو مکمل فرمائے، اسے صاحب رزق فرمائے، اسے روزگار عطا فرمائے۔ اس گھر کا عزادار ہے ایک بچہ نظر عباس، وہ دیار غیر میں پریشان ہے، خالق اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اگر آپ کا پروگرام ہے کہ میں مجلس سے پڑھوں اور آپ سے گفتگو کروں تو صلوات اتنی بلند پڑھیں جتنا مجلس میں پڑھنے کا حق ہے۔ فضائل کے دن نہیں ہے، 2-4 جملے کہہ کے چونکہ ترتیب ہوتی ہے مجلس کی، میں اپنی منزل کی جانب آؤں گا۔ حسین اسے کہتے ہیں جس کا حسن فانی ہو، نہ سر نہیں ہلانا، سر وزنی ہے، آپ کی زبان ہلے گی تو میں گفتگو کروں گا، ورنہ میں آ گیا ہوں، میرا گھر ہے اور حاضری ہو گئی ہے۔ حسین اسے کہتے ہیں جس کا حسن فانی ہو، حسین اسے کہتے ہیں جو آج ہے کل نہیں ہوگا۔ آج تھوڑا بولو گے یار، کوشش کرو بولنے کی۔ حسین اسے کہتے ہیں جو آج ہے کل نہیں ہوگا۔ حسین قبلہ اسے کہتے ہیں جو کل تھا آج نہیں ہے۔ حسین اسے کہتے ہیں جسے فنا ہو، حسین اسے کہتے ہیں جسے زوال ہو، حسین اسے کہتے ہیں جسے ختم ہو جانا ہو، حسین اسے کہتے ہیں جسے ختم ہو جانا ہو، حسین اسے کہتے ہیں جس کے حسن کو زوال ہو، حسین اسے کہتے ہیں جس جاگنا میرے ساتھ، حسین اسے کہتے ہیں جس کے حسن کو زوال ہو، حسین اسے کہتے ہیں جس کے حسن کو زوال ہو، حسن اسے کہتے ہیں جس کا حسن لازوال ہو۔ شاباش شاباش سلامت رہیے آپ۔ حسن اسے کہتے ہیں جس کا حسن لازوال ہو، حسن اسے کہتے ہیں جس کا حسن لازوال ہو، حسن اسے کہتے ہیں جاگنا جاگنا ساگنا ہلوالو، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں چپ رہنے نہیں دیتا۔ حسن اسے کہتے ہیں جس کا حسن لازوال ہو، جو حسن کے حسن کی نگہبانی کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ آباد رہو مل کے سارے، مہربانی حضور مہربانی، صلوات بلند آواز سے پڑھ لیں۔ تکلیف کریں، ایک صلوات اور بلند آواز سے پڑھ لیں۔ جو حسن کے حسن کی نگہبانی کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ حسین اسے کہتے ہیں جو ذہنوں سے اعلیٰ ہو، حسین اسے کہتے ہیں جو عقلوں سے بالا ہو، حسین اسے کہتے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے، حسین اسے کہتے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے۔ مجھے کسی نے کہا حسین سمجھ نہیں آتا، میں نے کہا حسین سمجھ نہیں آتا، اس نے کہا کیوں نہیں آتا؟ حسین انسان نہیں ہے۔ میں کہا نہیں حسین انسان نہیں، کہا انسان نہیں تو کیا ہے؟ میں کہا یاد رکھ، انسان کو فنا ہے، حسین کو بقا ہے۔
जिसे फना हो शाबाश, जिसे फना हो उसे इंसान कहते हैं, जिसे बका हो उसे हुसैन कहते हैं। फना को दश्ते बका में उतार देता है, सारी कायनात में मैं आ गया रुबाई पार। फना को दश्ते बका में उतार देता है, ये बेकसों के मुकद्दर सवार देता है। फना को दश्ते बका में उतार देता है, ये बेकसों के मुकद्दर सवार देता है। तलाशे आब में प्यासे तो मरते देखे हैं, हुसैन प्यास से पानी को मार देता। शाबाश शाबाश शाबाश, जवानी मानो, सलामत है, सलामत है। तलाश आब में प्यासे तो मरते देखे हैं, हुसैन प्यास से। हाँ, कभी सुना है कि किसी ने पानी को मार दिया हो? सारी कायनात में वाहिद बादशाह है हुसैन। उसी हुसैन के बेटे का तस्करा है। मैं मसाइब भी पढ़ूंगा उस बादशाह की, लेकिन मेरा दिल चाहता है दो चार जुमले अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं लिखी है नज़म नहीं, सरकार शहजादा अली अकबर पर। मैंने सल्तनत हुस्न में जाकर कलम उठाकर जुर्रत की है उस बादशाह की शान लिखने की, जिसका तवाफ करके यूसुफ को हुस्न मिला था। शाबाश शाबाश। मैंने आलम तखय्युल में बहुत बड़े शायर बाप का बेटा है। मैं बचपन में जब जिला गाजी खान में हमारे जलसे होते थे, नवाब आरिफ साहब अल्लाह ने और जिंदगी अता फरमाए, मजीद जिंदगी दूर उम्र अता फरमाए, हमारे जलसों की जीनत हुआ करते हैं, अब भी है। छोटा सा 5वीं छठी में पढ़ता था, नवाब साहब पढ़ा करते थे, ये दाएं बाएं नवाब साहब के खड़े हुआ करते थे, और इनको देखकर ख्वाहिश करता था कि खालिक मुझे भी जाकिर बना। हाँ, बहुत सारे जाकिरों की दुआओं से जाकिर बना हूँ। मैंने तखय्युल में, बस मैं बहुत आराम से पढ़ूंगा क्योंकि आप आराम से सुनने के मूड में हैं। मैंने तखय्युल में शहजादा अकबर से सवाल किया, सल्तनत हुस्न के किरदार अपना तारुफ करा। अकबर ने कहा अहमद का सरापा हूँ, मेरा नाम है अकबर। शाबाश 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 शाबाश। मालिक वहाँ सलामत रखे जो अकबर के जिक्र में उठते हैं। अहमद का सरापा हूँ, मेरा नाम है अकबर। कोई लफ्जी गलती हो जाए तो माफ कर देना, पहली बार पढ़ रहा हूँ, यहाँ से पास होगी तो पाकिस्तान में गूंजेगी। अहमद का सरापा हूँ, मेरा नाम है अकबर। अहमद का सरापा हूँ, मेरा नाम है अकबर। हैदर का मैं पोता हूँ, मेरा नाम है अकबर। शाबाश 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 शाबाश। अहमद का नवासा हूँ, मेरा नाम है अकबर। अहमद का मैं पोता हूँ, मेरा नाम है अकबर। शब्बर का भतीजा हूँ, मेरा नाम है अकबर। शब्बर का भतीजा हूँ, मेरा नाम है अकबर। शब्बीर का बेटा हूँ, मेरा नाम है अकबर। शाबाश। शब्बीर का बेटा हूँ, मेरा नाम है अकबर। शब्बीर का बेटा हूँ, मेरा नाम है अकबर। ता हश्र सदा गूंजेगी ज़मान और मकान में, अल्लाह ने रखा है मेरा नाम अज़ा में। अल्लाह ने रखा है मेरा नाम अज़ा में, अल्लाह ने रखा है मेरा नाम अज़ा में। मैं कहा बादशाह सारे बाबुल हवाइज हैं, आप भी बाबुल हवाइज हैं। अकबर की आवाज आई, मांगोगे मिलेगा, बाखुदा मांग के देखो। कितने आराम से पढ़ा है। हाँ जी, मांगना आता हो, मांगोगे मिलेगा, बाखुदा मांग के देखो। लो नाम मेरा और जरा मांग के देखो। लो नाम मेरा और जरा मांग के देखो। सदका मेरे बाबा से मेरा मांग कर देखो। सदका मेरे बाबा से मेरा मांग कर देखो। सदका मेरे बाबा से मेरा मांग कर देखो। तकदीर के लिखे से सिवा मांग कर देखो। तकदीर के लिखे से सिवा मांग के देखो। फितरत यही बोले ना। चुप रहो, मैं भी एक जज्बाती रुबाई पढ़ूंगा, मेरे साथ प्रवास करेंगे आप। फितरत यही बोले
यही राहिब की सदा है। कौन था राहिब? सुनाया वाकया है आपका, जिसे अल्लाह ना दे, अब फतवा ना लगा देना मेरे ऊपर, मैं अपना किताब पढ़ने लगा हूँ। जिसे अल्लाह ना दे उसे राहिब कहते हैं, जिसे हुसैन दे उसे सवाली कहते हैं। हाँ 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 हाँ, अल्लाह के यहाँ नहीं था। अच्छा, मुझे ईमान से एक जहन में सवाल आ गया, बस वो करके मैं पूरी बात कर रहा हूँ। कुरान में है कि अल्लाह ने अरवाह को तख्लीक किया, फिर उनके वक्त मुकर्रर किए, कब जाना है कब आना है। फिर वो कलम किबला सूख गए, स्याही सूख गई, कलम खालिक ने तोड़ दिया, लोहे महफूज पर तकदीर कायनात मुकम्मल हो गई। राहिब ने जब सवाल किया कि अल्लाह के रसूल दुआ कर, तो रसूल ने कहा उसने तेरी तकदीर में लिखा ही नहीं है, जब उसने लिखा नहीं तो मैं दुआ नहीं कर सकता। उसने रसूल ने दुआ नहीं की, हुसैन ने उसे साथ दिए और उसके यहाँ 7 बेटे हुए। बस पूछना यह है कि अरवाह में तो वो रूहें थी नहीं, इन 7 अरवाह का खालिक कौन है? ये जो 7 रूहें राहिब के बेटों की सूरत में कायनात में आई, इनका खालिक कौन है? या तो ये मानो कि सिर्फ अली नहीं, अली छोटा हो या बड़ा, वो खल करने का इख्तियार रखता है। या फिर जवाब दो कि इनका खालिक कौन है। हम पे इतराज होते हैं बहुत ज्यादा, ये आले मोहम्मद को अल्लाह से टकरा देते हैं, अल्लाह से बढ़ा देते हैं। भाई वो तुम्हारा अल्लाह है जो आले मोहम्मद से शिकस्त खा जाता है, वो तुम्हारा अल्लाह है। हम तो उस अल्लाह को मानते हैं जिसे आले मोहम्मद सजदा करते हैं, और सजदा भी कैसा? खाबर को उठा के यूं घुमाया, आसमान पे फेंका। ये तारीख पढ़ो, मेरे पास किताब मौजूद है, जिसके जहन में इख्तिलाफ पैदा हो मुझसे पूछ ले। खाबर का दरवाजा उखाड़ा, यूं घुमाया, फेंक दिया। 50 सहाबी रसूल, रसूल की सोबत में बैठने वालों के ईमान मुतनज़्ज़ल हुए। आम बंदे ने बस निकल कोई नहीं, ये तो अल्लाह की ताकत है, बस यही अली अल्लाह है। 50 सहाबी रसूल ने तय किया ज़हनी तौर पर कि यही अली अल्लाह है। कल अली के अल्लाह होने का ऐलान करेंगे। अगली सुबह भी अली खैमे में है। इरादों को भांपने वाले अली ने 50 सहाबियों का इरादा देखा। कितना आराम से कर दिया मैंने। इरादों को समझने वाले अली ने 50 सहाबियों के इरादे को देखा। 50 सहाबी इकट्ठे होकर खैमा अली के सामने आए, पर्दा हटाया, देखा अली के हाथ में जौ की सूखी रोटी है। अली जोर लगा रहा है, रोटी टूट नहीं रही। हाँ, जागना मेरे साथ, अली जोर लगा रहा है, रोटी टूट नहीं रही। अली जोर लगा रहा है, रोटी टूट नहीं रही। सामने 50 सहाबी खड़े हैं। एक को आवाज कहा मेरे पास आ, वो करीब आया, कहा वो पानी का प्याला ले आ। आवाज आई अली क्या करेंगे? कहा रोटी सख्त है, उससे टूट नहीं रही है, इसे पानी में डालूंगा, ये नरम हो जाएगी, फिर इसे तोड़ लूंगा। उसने पानी भी दिया, इन 50 का इरादा तब्दील भी हो गया। कहा नहीं नहीं, हम गलत कहते थे, अल्लाह तो वही अल्लाह है। कल तो इत्तेफाक से अली के हाथ से खैबर उखड़ गया। इतना सोच के अली को बगैर अल्लाह माने ये वापिस हुए। अली बादशाह ने सजदे में सर रखा। अली की आवाज आई, खालिक गवाह रहना, मैंने खुद को घटा घटा के तुझे बढ़ाया है। शाबाश 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 शाबाश, मैंने खुद को घटा घटा के तुझे बढ़ाया है। और सिर्फ यही अली नहीं, किसी भी अली को दे। मंसूर दवानगी से सवाल हुआ, एक दहरिया आ गया दरबार में शरी। उसने कहा कि जनाब आप मुसलमान हैं? उसने कहा मैं मुसलमान ही नहीं, खलीफा भी हूँ, अमीरुल मोमिनीन भी हूँ दौरे हाजिर का। क्या फिर आपका ईमान है कि अल्लाह है? क्या हाँ। क्या फिर ये भी मान है अल्लाह कुल्ले शाइन कदीर है? कहा हाँ। क्या फिर वो जो चाहे बना सकता है? कहा हाँ। क्या फिर अपने अल्लाह से क्या एक अल्लाह और बना दे? तो अल्लाह कुल्ले शाइन कदीर भी है, वो वहदहुल्ला शरीक भी है, अल्लाह तो एक ही रहेगा। कहा नहीं, जब या तो उसे वहदहुल्ला शरीक एक ही मानो, या उसे अल्लाह कुल्ले शाइन कदीर मानो।
اگر وہ اللہ کل شائن قدیر ہے تو اسے کہنا ایک آدھا اللہ اور بنا دے. کہا 3 دن کی مہلت دیتے جو جواب دیتے ہیں. 600 علماء اس کے دربار میں موجود تھے. 600 علماء نے 3 دن کی مہلت مانی. 3 دن کے بعد دہلیہ پھیلا گیا. اس نے پھر سوال کیا کہ اپنے اللہ سے کیا ایک اور اللہ بنا, یا پھر کہہ دے کہ وہ اللہ کل شائن قدیر نہیں ہے, یا وہ اللہ کل شائن قدیر نہیں ہے, یا وہ اللہ کل شائن قدیر نہیں ہے. تنگ آ گئے. 600 علماء نے کہا اس کی سزا یہ ہے, یہ کافر ہو گیا ہے, یہ مشرک ہو گیا ہے, اس کو قتل کر دیا جائے. کہا تجھے قتل کر دیں گے. جاریہ کہتا ہے مجھے بے شک قتل کر دو, لیکن سوال تو برقرار رہے گا نا. میں نہیں, کوئی اور سوال کرے گا کہ اگر وہ اللہ کل شائن قدیر ہے تو ایک اللہ اور کیوں نہیں بناتا. تنگ آ کے اس دروازے پر آئے جس میں چھٹا امام رہتا تھا, جس کا ظاہری نام جعفر تھا, روحانی طور پہ علی تھا. اس دہلیز پہ آئے جہاں جعفر صادق رہتا تھا. دروازے پہ تک قربان کیا منصور دوانکی نے. اب مولا مشکل بن گئی ہے. کہا پریشان کی ہو, میں مشکل کشا کا بیٹا ہوں. تجھ میں مشکل بنی ہے, میں مشکل کشا کا بیٹا ہوں. کہا مولا سوال ہے. کہا کل دربار میں بلانا, میں وہاں آ کے جواب دوں گا. اور دربار میں آئے مولا امام جعفر صادق, سامنے سے دہلیہ آیا. اس نے پھر سوال کیا تم مسلمان ہو؟ سرکار نے کہا مسلمان ہوں. کہا آپ کا ایمان ہے کہ اللہ کل شائن قدیر ہے؟ کہا ہاں ہے. کہا وحدہ لا شریک ہے؟ کہا ہاں ہے. کہا پھر اللہ سے کہو ایک اور اللہ اور بنا دے. سرکار فرماتے ہیں کہ کیا بچوں جیسی باتیں ہیں, وہ اللہ چاہے تو 50-60 اللہ اور بنا سکتا ہے. وہ اللہ چاہے تو 50-60 اللہ اور بنا سکتا ہے. اس نے کہا سرکار پھر اللہ وحدہ لا شریک تو نہیں رہے گا, 50-60 اللہ اور آ جائیں گے دنیا میں تو اللہ اکیلا تو نہیں رہے گا, واحد تو نہیں رہے گا. کہا سننا دان انسان وہ جو 60 بنیں گے وہ مخلوق اللہ ہوں گے. خالق ہونے کی حیثیت میں وہ تنہا ہی رہے گا. ہم اس اللہ کو اللہ مانتے ہیں جسے علی بھی سجدہ کرتا ہے, حسین بھی سجدہ کرتا ہے, حسن بھی سجدہ کرتا ہے, سجاد بھی سجدہ کرتا ہے. اسی لیے ایک بار بادشاہ نے کہا صدقہ میرے بابا سے ذرا مان کے دیکھو, تقدیر کے لکھے سے سوا مان کے دیکھو. جتنا سے یہی بولے یہی راہب کی صدا ہے, تقدیر بدلنا میرے بابا کی ادا ہے. ہاں 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 تقدیر بدلنا. ایک نعرہ مت دھمتے پھر جواب مت دھم. میں کہا مالک شاباش, سلامت رہے, سلامت رہیے آپ. شاہی بار اس پر شوزف شاہ مجھے بنا دیتے ہیں. اتنی قیمتی رسم ہے جسے میں بہت تیزی سے پڑھ رہا ہوں. مولا اور تعارف کرائیں. سرکار کہتے ہیں یہ نام توسل بھی ہے اور حرف دعا بھی. اکبر نام, یہ نام توسل بھی ہے اور حرف دعا بھی. رتبہ میرا اس نام سے دنیا پہ کھلا بھی. اس نام میں شوکت بھی ہے اور ایک انا بھی. اس نام میں شوکت بھی ہے اور ایک انا بھی. جاگنا اس نام میں شوکت بھی ہے اور ایک انا بھی. میں ہوں علی اکبر, میں ہوں اونچا بھی بڑا بھی. ہاں 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 میں ہوں علی اکبر, میں ہوں اونچا بھی بڑا بھی. حسن آ کے میرے پاس, حسن آ کے میرے پاس میری نظر اتارے. حسن آ کے میرے پاس میری نظر اتارے. مجھ کو بنی ہاشم کا کمر چاند پکارے. مجھ کو بنی ہاشم کا کمر چاند پکارے. ساری بات چھوڑو, ساری بات چھوڑو, ساری بات بالکل کوئی نہیں. آخری بات کرنے لگا ہوں. 61 میں حقیقت میں کھلیں گے میرے تیور. 61 میں حقیقت میں کھلیں گے میرے تیور. اس وقت دکھاؤں گا تمہیں اپنے میں جوہر. ہاں اکبر میدان کربلا میں ہے. اس وقت دکھاؤں گا تمہیں اپنے میں جوہر. یاد آئے گا پھر جنگ کے میدان کو حیدر. یاد آئے گا پھر جنگ کے میدان کو حیدر. جو آئے گا آگے میرے جائے گا نہ بچ کر. میں ہاشمی, بس آخری بات کرو مولا کی, میں ہاشمی آہنگ کا عکاس بنوں گا. میں ہاشمی آہنگ کا عکاس بنوں گا. جرت کے حوالے سے میں عباس بنوں گا. آباد رہو, آباد رہو, آباد رہو.
شبیر کو نماز نہ پیاری ہو کس لیے؟ آغاز ہے اذان کا اکبر کے نام سے۔ 8 محرم کا دن ڈھل رہا ہے، بس 2 دن کا مہمان ہے تیرا اور میرا حسین۔ پرسوں اس وقت تک حسین نیزے کی نوک قبول کر لے گا، زہرا کی بیٹیوں کے خیموں کو آگ لگا دی جائے گی۔ کوشش کیا کرو ان 2 ایام ازاں میں جی بھر کے ماتم کرو۔ آج اس عزا خانے میں جس شہزادے کا تذکرہ ہونا ہے اسے 18 نقابوں میں پالا ہے بی بی زینب نے۔ میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، مالک تمہاری چادریں سلامت رکھے۔ اللہ جانے کس ماں، بہن، بیٹی کے دائیں بائیں وہ آقا زادی آئی بیٹھی ہو جس کا نام تو زینب ہے، لقب ام المصائب ہے۔ ہاں، جب کبھی مجلس ہو اس میں اکبر کا ذکر ہونا، کوئی آئے نہ آئے شام سے زینب اٹھتی ہے، 3 سال کی سکینہ کو ساتھ لیتی ہے، اماں فضہ کو آواز سے کہتی ہے اماں فضہ اپنا برقع پہن لے، میرا برقع لے آ، آقا زادی کہاں جانا ہے؟ آواز اس سانگلا ہل میں آج اکبر کی شہادت پڑھی جائے گی اور میں ترستی گئی ہوں، مجھے کسی نے اکبر کا پرسہ نہیں دیا، آؤ پرسہ لینا چلے۔ زینب کی حسرت ہے، کوشش کرنا اسے پرسہ دینے کی۔ اور میرے نوجوان دوستو، مولا تمہاری جوانی کو سلامت رکھے، مولا تمہاری جوانی کو سلامت رکھے۔ اکبر سے حسین جوان کائنات میں کوئی نہیں تھا، اکبر سے حسین جوان کائنات میں، یہ وہ اکبر ہے لٹ پٹ کے آئی نا علی کی بیٹی مدینے میں۔ ہائے میں پرس جاؤں، خدا کرے میں پرس جاؤں اور تم سن لو، میرے سینے میں آج طاقت نہیں ہے، کوشش کروں گا میں اکبر کی شہادت پڑھ سکوں۔ یہ اکبر وہ اکبر ہے جب لٹ پٹ کے آئی نا علی کی بیٹی مدینے میں، روضہ رسول پہ پہنچی، مجھے ایمان سے بتلائیے، چاہیے تو یہ تھے نا کہ دونوں ہاتھ رکھ کے کہتی نانا نواسی واپس آ گئی، نانا علی کی بیٹی واپس آ گئی، نانا تیرے علی کی بیٹی واپس آ گئی، نانا تیری بیٹی کی بیٹی واپس آ گئی۔ مجھے غربت حسین کی قسم، جب زینب شام سے رہا ہو کے مدینے پہنچی ہے نا تو دونوں ہاتھ قبر رسول پہ رکھے، جو کہتی ہے زمانے کے رسول، زمانے کے رسول، زمانے کے رسول، امت کے باغی کی بہن سلام کرنے آئی ہے۔ اور قبر رسول پہ لرزہ طاری ہوا اور 2 ہاتھ زینب کے سر پہ آئے، آواز آئی نانا ہاتھ ہٹا۔ اسے محمد کہتے میں نے تو پیار دیا ہے، آواز آئی نانا اگر تیرے پہلو میں 2 نامحرم نہ ہوتے میں اپنے سر سے چادر اتار کے دکھاتی کہ کربلا سے شام تک امت نے کس انداز میں مجھے سلامیاں دی ہے۔ نانا کبھی میرے سر پہ پتھر لگے ہیں، نانا کبھی میرے سر پہ نیزے لگے ہیں، آواز آئی رسول کی زینب کوئی دکھ بتلا، کوئی درد بتلا جسے تو بھولتی نہ ہو۔ آواز آئی نانا کون کون سے درد بتلاؤ؟ نانا پچھتائے گا وہ ظلم، نانا پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا، نانا ہر ظلم بھول جاؤں گی، نانا تیری غربت کی قسم، نانا تیری رسالت کی قسم، ہر ظلم بھول جاؤں گی، ایک ظلم نہیں بھولوں گی۔ محمد کہتے کون سا ظلم؟ آواز نانا بھول جاؤں گی میرا بھائی 13 ضربوں سے مارا گیا، نانا بھول جاؤں گی میرے قاسم کے ٹکڑے آئے، نانا بھول جاؤں گی میرے آن محمد 12 میل دور جا پڑے، نانا بھول جاؤں گی میرے سر سے چادر اتری، نانا بھول جاؤں گی میرے ہاتھوں میں رسیاں پہنائی گئی، نانا بھول جاؤں گی میں شرابی کے دربار میں پیشیاں بھگتاتی رہی، لیکن نانا ایک درد ہے جو نہ ایک درد ہے جو مجھے قبر تک رلائے گا۔ آواز بیٹی کون سا درد، بیٹی کون سا درد؟ زینب کہتی ہے نانا تیری رسالت کی قسم، 36 شہروں میں 72 بازاروں میں 144 گلیوں میں 288 موڑوں پر 90 ہزار بے غیرت مسلمانوں میں علی اکبر کا قاتل دل میں 9 بار اور میرے اونٹ کے سامنے آتا بھی تھا اور مسکراتا بھی تھا۔ نانا میں اکبر سلامت رہو، سلامت رہو، ماتم کی تیاری کرتے ہو، اکبر سے بڑا مظلوم کوئی نہیں۔ شاباش میری ماں بہن، پتہ نہیں پر زندگی ہے یا نہیں، آؤ مل کے بہن بھائی موت کی دعا کرتے ہیں، آؤ منبر سے دعا کرو، خالق موت تو آنی ہے نا،
مجھ غریب کو جب بھی آئے میں اکبر کی شہادت پڑھ رہا ہوں تو موت آ جائے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ یہ اکبر وہ اکبر ہے جب قبر میں اتارا سجاد نے کفن کے بند کھلے، زینب کے لب ہلے، سجاد نے کان لگایا، آواز ہے سجاد یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا پھپھی اماں یہ قبر ہے۔ کہا یا کیا ہوگا؟ کہا قبر کی تنہائی ہوگی اور تو ہوگی۔ زینب رو کے کہتے ہیں سجاد یہاں شمر تو نہیں آئے گا، سجاد یہاں شمر تو نہیں آئے گا۔ ایک مرتبہ سجاد نے ماتم کیا، آواز آئی پھپھی اماں بس قبر ہوگی اور قبر کی تنہائی ہوگی۔ بی بی کہتے ہیں پھر تو امام ہے، مجھے اجازت دے میں اکبر کی جوانی کا ماتم کر لوں، اور مجھے اکبر کی جوانی کی حسرت ہے، اور مجھے کسی نے اکبر کا پرسہ سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو۔ یہ اکبر وہ اکبر ہے۔ جب شام کے بازار میں قیدیوں کا قافلہ پہنچا، مسلمان نے نہیں، ایک عیسائی عورت نے ایک ظالم سے پوچھا یہ کن کے سر ہے؟ آوازیں باقی ہو گئی۔ کہا ان کا جرم کیا تھا؟ آوازیں یہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ عیسائی عورت نے سنا، ایک سنا کے قریب آئی، پیشانی پہ سجدے کا نشان دیکھا، آوازیں اس کی پیشانی بتلاتی ہے یہ تمہارا ہی سجدے میں گیا ہے۔ ایک اور سر کے قریب آئی، آوازیں لگتا ہے اس کے ارمان ادھورے رہ گئے ہیں۔ ایک اور سر کے قریب آئی، آوازیں اس کی آنکھیں بتلاتی ہے اسے لڑنے کی اجازت نہیں ملی۔ پھر اس سر پہ آئی، پھر اس سر کے قریب آئی جو سینہ پہ سوار تھا، جس کا قاتل اسے لے کے جس سمت مڑتا تھا، حسین کا سر ساتھ ساتھ مڑتا تھا، حسین کے لب ہلتے تھے، حسین کہتا تھا اکبر اللہ تیرے قاتل پہ لعنت کرے۔ شاباش شاباش شاباش، یہی ہے اکبر کو رونے کا۔ یہ اکبر وہ اکبر ہے۔ اور سنا کے پاس پہنچی، نظریں اٹھا کے سنا کو دیکھا، دیر تک دیکھتی رہی، روتی رہی۔ پھر آسمان کو دیکھ کر جو کہ کہتے ہیں وہ 14ویں کے چاند، ہائے میں تو پڑھ گیا سارا مسائل، اور 14ویں کے چاند، اور 14ویں کے چاند، خدا کرے تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو۔ اور ایک مرتبہ زینب نے سر اٹھایا، آواز آئی مجھے دیکھ، اور میں نے اسے 18 رکابوں میں پالا ہے۔ ایک مرتبہ لیلا نے سر اٹھایا، آواز آئی مجھے دیکھ، اور میں ترستی رہی ہوں، یہ مجھے ماں کہہ کے سلام۔ شاباش شاباش شاباش، جزاک اللہ جزاک اللہ، خود ہے مسائل کی شاباش۔ میں ترستی رہی ہوں، جتنے سید بیٹھے مجھے اجازت دو، میں بھی سید ہوں، میرے سینے میں پتھر تو نہیں۔ یہ اکبر وہ اکبر ہے۔ شیخ مہدی روایت کرتا ہے میں کربلا میں قبر حسین کا مجاور تھا، ہندوستان سے قافلہ آیا، قافلے والوں نے مجھے کہا شیخ مہدی حسین کی قبر پہ کھڑے ہو کے ہمیں اکبر کی شہادت سنا۔ شیخ مہدی کہتا ہے میں قبر حسین پہ آیا، میں نے ایک ہاتھ حسین کی قبر پہ رکھا، میں نے اکبر کی شہادت شروع کی، ظاہر سنتے سنتے بے ہوش ہو گئے، میں پڑھتا پڑھتا غش کر گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا، عالم غشی میں خواب دیکھا، خواب میں دیکھا زمانے کا رسول آیا ہے، امامے کے پیش گلے میں ہے، گریبان چاک ہے، سر میں خاک ہے، پیچھے ایک پردے دار مستور ہے جس کے ماتھے پہ موت کی پٹی ہے، جس کا ایک ہاتھ پہلو میں ہے۔ شیخ مہدی کہتے ہیں میں بڑھا، میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھنا چاہا، شیخ مہدی نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ میں ادھر سے بڑھا، شیخ مہدی کہتا ہے رسول نے منہ ادھر کر لیا۔ شیخ مہدی کہتا ہے میں نے دونوں ہاتھ